أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفی شقاق بعید۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور آیت نمبر 54 ہے، جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور یقیناً ظالم لوگ
شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار کا جو گزشتہ خطبہ جمعہ تھا اس میں خاکسار نے چلہ ہوشیارپور میں بشارت دیے گئے ذکی غلام کو ہی ملہم نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا۔ یہ جو خطبہ تھا اس میں نے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کے جو انہوں نے سوال اٹھائے ہیں خاکسار کے 27 ستمبر 2019 کے خطبہ جمعہ میں، تو ان سوالوں کا میں نے جواب دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ذکی غلام اور مسلم موعود دو الگ الگ وجود ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پسر موعود یا مسلم موعود نے 9 سال کے اندر پیدا ہونا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو خاکسار نے ڈاکٹر محمد یحییٰ کے ان سوالوں کے جواب دینے تھے، اور ان سوالوں کے جواب بڑے طویل تھے۔ خاکسار نے بڑی جلدی وہ خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں صرف میں نے یہ ثابت کر کے قرآن کریم اور حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام اور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں سامعین کو بھی اور ڈاکٹر محمد یحییٰ کو بھی بتا دیا تھا کہ ذکی غلام اور مسلم موعود دونوں ون اینڈ دا سیم پرسنالٹی، وہ ایک ہی وجود ہے۔ تو چونکہ اس خطبہ بہت طویل ہو جانا تھا، ڈاکٹر محمد یحییٰ نے پھر میرے 4 اکتوبر 2019 کے خطبہ جمعہ میں جو کمنٹ کیے ہیں، 2-3 انہوں نے ویڈیو کلپ بنا کے اپنی ریئل اسلام ویب سائٹ پر لگائے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 نمبر 2 میں تو صرف اس نے بک کی ہے، اور تیسرا جو ہے لاسٹ پارٹ اس کا ہے، تیسرا ہے، اس میں اس نے بہت گند اس عاجز کے متعلق اور جھوٹے بہتان لگائے ہیں، اور اس میں اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ جمبا صاحب نے بعض حوالے جو ہیں وہ ان کو تفصیل جو ہے ان کی اس کو وہ نہیں پڑھے، اور ڈاکٹر محمد یحییٰ نے اس لاسٹ جو پارٹ ہے اس کا، اس میں اس نے سراج منیر اور حقیقت الوحی کے 2 حوالوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ اس عاجز نے 4 اکتوبر 2019 کے خطبہ جمعہ میں ان حوالوں کو نہیں پڑھا۔ میں اس کی وجہ بتا دینا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ اگر میں ان حوالوں کو ساروں کو پڑھتا تو ایک خطبہ جمعہ 1.5 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے کا ہو جاتا۔ میں نے ان حوالوں کی اس لیے نہیں تفصیل میں پڑھا کیونکہ میں نے اپنا وہ مضمون نمبر 92 نشان رحمت یعنی موعود ذکی غلام ہی مسلم موعود ہے سامعین کو بانگ بلند خطبہ جمعہ بتا دیا تھا۔ اس مضمون میں ساری تفصیل موجود ہے۔ یہ سارے یہ سب کہہ رہا ہے کہ میں نے حوالے نہیں پڑھے، بلکہ ان سے بھی زیادہ حوالوں کی تفصیل موجود ہے، اور نہ صرف ان حوالوں کی بلکہ ان کے سیاق و سباق کے ساتھ خاکسار نے تشریح فرمائی ہوئی ہے اپنے مضمون نمبر 92 میں۔ تو یہ شخص اعتراض کرتا ہے اپنا جو اس نے میرے 4 اکتوبر 2019 کے خطبہ جمعہ میں 3 ویڈیو کلپس جاری کی ہیں، اور تھرڈ جو ہے لاسٹ پارٹ اس میں یہ اعتراض کرتا ہے کہ جمبا صاحب یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا حوالہ تریاق القلوب کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کا وہ الہام جلدی سے آگے نکل جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ میں نے یہ حوالہ پڑھ کے خطبہ جمعہ میں ہی یہ کہا تھا کہ انبیاء کی اجتہادی غلطیوں کے حوالے سے میں اس وقت ان باتوں کی تشریح کروں گا جب میں اس سلسلہ میں خطبات 1 یا 2 یا 3 دوں گا۔ تو پھر اس نے اس کے باوجود اس حوالے کو پکڑا اور اس عاجز کے متعلق گندی زبان بھی بکی، گند بھی پھینکا، اور جھوٹے بہتان بھی لگائے، مرزا غلام صاحب کا اس عاجز کو نعوذ باللہ منکر بھی کہا، اور بہت ساری باتیں جو غلاظت سے بھری ہوئی ہیں۔ سامعین کو کہتا ہوں اس کی وہ ویڈیو کلپ سنیں، لاسٹ پارٹ یا پارٹ نمبر 3، آپ کو پتہ چل جائے گا اس شخص نے کتنی گندی زبان اس عاجز کے متعلق استعمال کی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے آج میں اسی حوالہ جو اس کا ذکر کیا ہے، اپنی لاسٹ جو پارٹ ہے اس میں ذکر کیا ہے تریاق القلوب کے حوالے کا، میں اسی سے آج کا خطبہ شروع کرتا ہوں۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 154 تا 155 میں حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، ہاں اگر ہم نے محض اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں۔ ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے۔ ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے۔ اجتہادی غلطی
نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے۔ آج اسی جو حوالہ ہے ڈاکٹر محمد یحییٰ نے اعتراض کے رنگ میں پڑھا ہے اپنی ویڈیو میں، کلپ میں، تو میں اسی حوالہ سے اپنا خطبہ جمعہ جو ہے میرا، اس کا میں مضمون بنایا ہے۔ اس کی موضوع کے متعلق میں اب آج کا خطبہ جمعہ دوں گا، اور اس میں اتحادی غلطی اور اس کی غرض و غایت کے حوالے سے میں باتیں کروں گا۔ حالانکہ میں چاہتا تھا کہ اس شخص نے جو میری تجدیدی کارناموں کے متعلق سوال کیے ہوں، میں اس کا پہلے معاملہ ختم کرتا۔ اور بھی خطبے تھے، آج کا میرا خطبہ جمعہ کچھ اور تھا۔ میں چاہتا تھا اس مسئلے کو تجدیدی جو میں نے اللہ تعالیٰ نے کام اس آیت سے کروائے ہیں ان کا پورا مفصل ذکر کرنے کے بعد میں اتحادی غلطی کے متعلق جو اس کا سوال ہے اس کے متعلق پھر میں چند خطبات دیتا۔ لیکن بہرحال چونکہ یہ جلدی میں ہے، مطلب کہ آئے دن یہ تماشا کرتا رہتا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اگر یہ ہدایت کے قابل ہے، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ تعالیٰ پھر وہی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو منکرین ہوتے ہیں اور فاسقین جو ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے مرسلوں کے، جو اللہ تعالیٰ نے ماضی میں ان کے ساتھ سلوک کیے ہیں، اس شخص کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے۔ میں آگے جانے سے پہلے سامعین کرام کو کہہ دیتا ہوں کہ 12 جنوری 2018 کا جو خاکسار کا خطبہ جمعہ ہے، انبیاء کی اتحادی غلطی اور اس کی غرض و غایت، میری اس خطبہ جمعہ کے بعد وہ بھی سنیں، کیونکہ وہ بھی اتحادی غلطی اور اس کی غرض و غایت کے حوالے سے میں نے یہ 12 جنوری 2018 کو خطبہ جمعہ دیا تھا۔ 19 جنوری 2018 کا خطبہ جمعہ بھی ضرور سنیں، یہ دونوں خطبے میں نے آگے پیچھے دیے تھے۔ 19 جنوری 2018 کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے افادہ عام کے لیے نبیوں کی اتحادی غلطی کی مزید وضاحت، تو سامعین کرام، احمدی غیر احمدی مسلمان جو بھی ہیں، میرے مخالف یا میرے موافق، سارے میرے ان دونوں خطبات کو سنیں۔ علاوہ اس کے میں کہوں گا کہ مضمون نمبر 92 نشان رحمت یعنی مؤعود ذکی غلام ہی مسلم موعود ہے، یہ بڑا تفصیلی میرا مضمون ہے۔ کوئی محمد عارف تھے، پتہ نہیں وہ جماعت احمدیہ قبرستان سے تعلق ہے ان کا، وہ ان کے مبلغ ہیں، مربی ہیں، مولوی ہیں یا عام جیالہ ہیں کوئی، میں نے ان کے سوالوں کا جواب دیا ہے، اور یہ لمبا ہے، غالباً 53 پیجز ہیں اس مضمون کے۔ تو میں چاہوں گا سامعین کرام کو جو تحقیق میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ سارے 53 پیجز کا مضمون ہی پڑھیں، لیکن جن کے پاس کم وقت ہے وہ کم از کم اس مضمون کا صفحہ نمبر 1 سے صفحہ نمبر 24 تک، یہ 24 صفحے ضرور پڑھیں۔ وہاں پر یہ جو سوال اٹھایا ہے نا تریاق القلوب کا، ابھی جو میں نے حوالہ پڑھا ہے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے، تو آپ سب لوگوں کو وہاں پر وہ سارے حوالے جس کے متعلق یہ بندہ کہتا ہے اپنے ویڈیو کلپس میں، جمبا صاحب نے جان بوجھ کے نہیں پڑھے، وہاں پر ان کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہوا ہے، بلکہ نہ صرف حوالوں کا ذکر کیا ہوا بلکہ ان کے سیاق و سباق کا بھی ذکر کیا ہوا ہے میں نے۔ اور یہ مضمون جو ہے خاکسار نے 27 نومبر 2014 کو لکھا تھا، یعنی آج سے 5 سال پہلے، اور یہ جھوٹا آدمی میرے پر الزام لگاتا پھر رہا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر گزشتہ خطبہ جمعہ میں ان حوالوں کو نہیں پڑھا۔ میں نے تو ان حوالوں کو اس لیے نہیں پڑھا کہ ان حوالوں کو پڑھوں گا تو خطبہ 2 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ میں نے ضروری باتیں، یعنی مرزا غلام صاحب نے جو وعدہ فرمایا تھا اپنے پیروکاروں سے، میں جب مسلم موعود کے متعلق مجھے واضح انکشاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے گا اس کے متعلق میں اعلان کروں گا، اور واضح انکشاف حضور صاحب کو آپ کے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کے متعلق ہوگا تھا، اور تریاق القلوب میں پھر انہوں نے اس کا ذکر فرمایا۔ میں نے یہ ضروری باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں کر دی تھیں، اور یہ جو اپنا یہ حوالے کہہ رہا ہے کہ میں نے چھوڑے ہیں، ان حوالوں میں جو یہ جن کے مولوی جو ہیں قبرستانی یا یہ بندہ مرزا بشیر الدین محمود کی مسلم مودی کے لیے ان کو پیش کر رہا ہے، آج میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذکر کروں گا، اور اس مضمون میں بھی میں نے ذکر کیا ہوا ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ کیا مطلب کہ کیسے کاذب جھوٹے لوگ ہیں، کیسے انہوں نے لوگوں نے احمدیوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، حضور صاحب اپنی کتاب ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب غور سے مرزا غلام صاحب کے حق مدر کے یہ الفاظ ہیں، سنیے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے،
اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سنیے، حضور صاحب فرماتے ہیں جن کو کہتے ہیں آپ ہم مانتے ہیں، تم کیا آپ خاک مانتے ہو مرزا غلام صاحب کو؟ حضور صاحب فرماتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، یہ جو آئے دن تم بک بک کرتے ہو اپنی ویڈیو ٹیپ میں، مرزا صاحب اتحادی غلطی ان کو کیسے لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی کیوں نہیں، وہ بتا کے جاتے. یہ ان الفاظ جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، آپ کے اس بک بک کا جواب مرزا غلام صاحب نے دے دیا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اس پر جو پیشگوئی نازل کرے اس کا سارا علم دے دے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ علم دے دے پھر وہ نبی کو کہہ دے کہ اپنے پیروکاروں کو بتا دے. بعض اوقات نبی کو علم دے دیتا ہے پھر نبی کو منع کر دیتا ہے کہ آگے نہیں یہ بات بتانی. آگے اس میں فرماتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئی کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے. بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہیں، کیونکہ کامل اور محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے. سامعین کرام، جو وحی انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے تو اس ضمن میں عرض ہے، یہ میں جو باتیں کہوں گا حضرت مرزا غلام صاحب علیہ السلام کے اسی اقتباس کے حوالے سے میں کرنے والا ہوں. اولاً یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے یا وحی نازل فرماتا ہے تو اپنے کلام کے اصلی اور حقیقی مطلب کو وہ خود جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کلام الہی کو اور کوئی نہیں جان سکتا. ثانیاً یہ کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ ملہم کو بھی اپنے کلام کے اصلی مطلب سے آگاہ فرما دیتا ہے. ثالثاً یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی الہامی پیشگوئی کے بعض اسرار اپنے ملہم کو نہ بتائے اور ملہم اپنے قیاس اور اتحاد کی بنا پر کسی الہامی متشابہ لفظ کے کچھ معنی بیان کر دے. رابعاً اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی الہامی پیشگوئی کے سارے اسرار اپنے ملہم کو بتا دے لیکن ساتھ ہی ان کے افشا سے منع بھی فرما دے اپنے ملہم کو، اپنے نبی کو یا اپنے مرسل کو. اب سوال یہ پیدا تھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مرزا غلام صاحب کا میں نے حوالہ پیش کر دیا ایام الصلح کا، انہوں نے خود فرمایا ایسا ہی ہوتا ہے. تو دنیا میں کسی نبی کے ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ ٹھیکے دار بننے والے یا فیصلہ کرنے والے کہ نبی نے یہ کیوں نہیں کہا، نبی کو اجتہادی کیوں غلطی کیسے لگ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں وہ اجتہادی غلطی ہمارے نبی کی کیوں نہیں دور فرمائی، اور اس نبی نے پھر ہمیں کیوں نہیں بتایا کھول کے. تم کون ہوتے ہو ان خدائی معاملات میں دخل دینے والے لعنتیو؟ اب میں بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو اس حصے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب آئندہ ہونے والے اپنے داماد نواب محمد علی خان صاحب کو ایک خط میں لکھتے ہیں. یہ خط حضور صاحب نے اس خط کا جو جواب جو دیا تھا، یہ نواب محمد علی خان صاحب کا خط بھی اور حضور صاحب کا یہ جواب بھی آئینہ کمالات اسلام میں درج ہے. اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 352 تا 353. اس سے پہلے نواب محمد علی خان کا خط بھی وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. حضور صاحب اپنے جوابی خط میں فرماتے ہیں، آپ کا مقرر خط پڑھ کر ایک بات کچھ زیادہ تفصیل کی محتاج معلوم ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ استخارہ کے لیے ایسی دعا کی جائے کہ ہر یک شخص کا استخارہ شیطان کے دخل سے محفوظ ہو. عزیز من، یہ بات خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے برخلاف ہے کہ وہ شیاطین کو ان کے مواضع مناسبت سے معطل کر دے. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم. سورۃ الحج آیت نمبر 53. یعنی ہم نے کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ اس کی یہ حالت نہ ہو کہ جب وہ کوئی تمنا کرے، یعنی اپنے نفس سے کوئی بات چاہے، تو شیطان اس کی خواہش میں کچھ نہ ملا دے.
یعنی جب کوئی رسول یا کوئی نبی اپنی نفس کے جوش سے کسی بات کو چاہتا ہے تو شیطان اس میں بھی دخل دیتا ہے۔ تب وہی مطلع جو شوکت اور ہیبت اور روشنی تام رکھتی ہے اس دخل کو اٹھا دیتی ہے اور منشا الہی کو مصفح کر کے دکھلا دیتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اور جو کچھ خواطر اس کے نفس میں پیدا ہوتی ہے در حقیقت وہ تمام وحی ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، سورہ نجم آیت 4 اور 5۔ لیکن قرآن کی وحی دوسری وحی سے جو صرف معانی من جانب اللہ ہوتی ہیں تمیز کلی رکھتی ہے، اور نبی کے اپنے تمام اقوال وحی غیر مطلوب میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ روح القدس کی برکت اور چمک ہمیشہ نبی کے شامل حال رہتی ہے، اور ہر یک بات اس کی برکت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ برکت روح القدس سے اس کلام میں رکھی جاتی ہے۔ لہٰذا ہر یک بات نبی کی توجہ تام سے اور اس کے خیال کی پوری مصروفیت سے اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ بلا شبہ وحی ہوتی ہے۔ تمام احادیث اس درجہ کی وحی میں داخل ہیں جن کو غیر مطلوع وحی کہتے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ آیت موصوف و ممدوحہ میں فرماتا ہے کہ اس ادنا درجہ کی وحی میں جو حدیث کہلاتی ہے بعض صورتوں میں شیطان کا دخل بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت کہ جب نبی کا نفس ایک بات کے لیے تمنا کرتا ہے تو اس کا اجتہاد غلطی کر جاتا ہے، اور نبی کی اجتہادی غلطی بھی در حقیقت وحی کی غلطی ہے۔ سامعین کرام سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کا اجتہاد غلطی کر جاتا ہے، اور نبی کی اجتہادی غلطی بھی در حقیقت وحی کی غلطی ہے، کیونکہ نبی تو کسی حالت میں وحی سے خالی نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس سے کھویا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک آلہ کی طرح ہوتا ہے۔ پس چونکہ ہر یک بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وحی ہے، اس لیے جب اس کے اجتہاد میں غلطی ہو گئی تو وحی کی غلطی کہلائے گی، نہ اجتہاد کی غلطی۔ اب خدائے تعالیٰ اسی کا جواب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کبھی نبی کی اس قسم کی وحی، جس کو دوسرے لفظوں میں اجتہاد بھی کہتے ہیں، مس شیطان سے مخلوط ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نبی کو تمنا کرتا ہے کہ یوں ہو جائے، تب ایسا ہی خیال اس کے دل میں گزرتا ہے جس پر نبی مستقل رائے قائم کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تب فی الفور وحی اکبر جو کلام الہی اور وحی مطلوع اور مہیمن ہے نبی کو اس غلطی پر متنبع کر دیتی ہے، اور وحی مطلوع شیطان کے دخل سے بکلی منزہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک سخت ہیبت اور شوکت اور روشنی اپنے اندر رکھتی ہے، اور قول ثقیل اور شدید النزول بھی ہے، اور اس کی تیز شعائیں شیطان کو جلاتی ہیں، اس لیے شیطان اس کے نام سے دور بھاگتا ہے اور نزدیک نہیں آ سکتا، اور نیز ملائک کی کامل محافظت اس کے ارد گرد ہوتی ہے۔ لیکن وہی غیر مطلوع جس میں نبی کا اجتہاد بھی داخل ہے یہ قوت نہیں رکھتی، اس لیے تمنا کے وقت جو کبھی شاذ و نادر اجتہاد کے سلسلہ میں پیدا ہو جاتی ہے، شیطان نبی یا رسول کے اجتہاد میں دخل دیتا ہے، پھر وہی مطلوع اس دخل کو اٹھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بعض اجتہادات میں غلطی بھی ہو گئی ہے جو بعد میں رفع کی گئی۔ سامعین کرام، آپ نے حضرت مرزا غلام صاحب کا یہ پورا مکمل اقتباسات سن لیا ہے۔ اس میں اس نے پوری تفصیل سے بتا دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نبی رسول ایسا نہیں گزرا کہ جب اس نے اپنے نفس سے کسی بات کو چاہا، تمنا کی، تو نفس نے اس میں دخل دے دیا۔ نفس مین کہ شیطان نے اس میں دخل دے دیا۔ اس قسم کے واقعات میں اللہ تعالیٰ ایسا ہوتا ہے کہ نبیوں سے پھر اجتہادی غلطی واقع ہو جاتی ہے، جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رفع کر دی جاتی ہے، وہ غلطی اٹھا دی جاتی ہے۔ اس سے میں ایک اور حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حوالہ بھی حضور صاحب کا آئینہ کمالت اسلام کا ہے، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 115 تا 116۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، یہی ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سنیے، اس حوالے کو ذرا کان کھول کر سننا اور تقوی کے ساتھ سننا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے پر رحم فرما دے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہی حال انبیاء کی اجتہادی غلطی کا ہے
کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سنیے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ آگے تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ بڑے امپورٹنٹ حوالہ ہے اتحادی غلطیوں کے حوالہ سے، مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں حق معدل کے۔ سامعین کرام جو میرے احمدی بھائی ہیں، غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں، سب اس پہ غور کریں۔ اب میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں اس حوالہ سے کہ ان جو حوالے میں نے ابھی دو پڑھی ہیں حضور صاحب کے، بعض اتحادی غلطیاں جو ہوتی ہیں نبیوں سے صادر ہوتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی کوئی رضا شامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنے ارادے سے وہ کام ہوتے ہیں، جیسے کہ حضور صاحب فرماتے ہیں مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ خود مرزا صاحب فرما رہے ہیں بھی بعض ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے برزدہ نبیوں سے، مرسلوں سے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی خود اپنا رضا ہوتی ہے، کہ خود اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کی اس قسم کی اتحادی غلطیوں کی اللہ تعالیٰ حکیمانہ رنگ میں اصلاح فرما دیتا ہے۔ ابھی میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ وہ کیسے اصلاح فرما دیتا ہے حکیمانہ رنگ میں۔ تیسری بات یہ کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی مسلم موعود میں ذکی غلام کے آگے لڑکا ایسی ہی اتحادی غلطی ہے۔ سامعین کرام اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سنیے، مرزا غلام صاحب نے الہامی پیشگی مسلم موعود جو چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئی تھی آپ علیہ السلام پر، وہ نشان رحمت، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، اس پیشگوئی میں ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ ذکی غلام کے آگے ملہم بریکٹ میں لڑکا لکھتا ہے۔ یہ اسی قسم کی اتحادی غلطی ہے جیسا کہ حضور صاحب فرماتے ہیں مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی کے تحت یہ ذکی غلام کے آگے ملہم سے لڑکا لکھا گیا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ انہوں نے لکھا یا اللہ نے لکھوا دیا، یا جو بھی ہے سمجھ لیں۔ اچھا، آگے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی اتحادی غلطیاں جو ہوتی ہیں سرزد ہوتی ہیں، تو اسی سے میں سامعین کو میں بتانا چاہتا ہوں، اس کا ذکر میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ جو ہے 4 اکتوبر 2019 کا، اس میں بھی میں نے بتایا تھا، اب بھی بتا دیتا ہوں کہ دو طریقے ہیں غلطیاں اس قسم کی جو اٹھانے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے۔ یا تو اللہ صاف فرما دے کہ اے میرے ملہم، اے میرے نبی، تو نے یہ غلطی کی ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہے، مطلب کہ یہ تیری غلطی ہے، معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہاں پر ذکی غلام کے ساتھ لڑکا ملہم نے لکھا تھا، اگر اسی الہامی پیشگی میں اللہ تعالیٰ ذکی غلام کے آگے یہ لکھ دیتا کہ یہ ذکی، جیسے کہ لڑکے کے متعلق لکھا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، ایسے ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ اسی الہامی پیشگی میں لکھ دیتا کہ وہ ذکی غلام تیرے تخم اور تیری ذریت اور نسل سے نہیں ہوگا، وہ ذکی غلام تیری ذریت سے ہوگا۔ اگر اس طرح اللہ تعالیٰ لکھ دیتا، یہ واضح صاف تھا کہ اللہ تعالیٰ ملہم کو بتا دیتا ہے اس غلطی کے متعلق، بلکہ اگر ایسا اللہ نے کرنا ہوتا تو اس سے غلطی کرواتا ہی نہ، کیونکہ غلطی کروانے میں اپنی حکمت ہے خدا تعالیٰ کی آگے، اور پیشگوئیوں میں اللہ تعالیٰ پیشگوئیوں کے ذریعے ماموروں، نبیوں اور مرسلوں کی جو امتیں ہیں، ان کی جماعتیں ہیں، ان کے پیروکاروں کے ٹیسٹ لیتا اللہ تعالیٰ۔ تو یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا کا جو معاملہ ہے، یہ پیشگوئیوں کے حوالہ سے حضور صاحب نے اس آیت کو بتایا ہے کہ ان پیشگوئیوں میں بعض لوگوں کو اللہ گمراہ قرار دیتا ہے، بعض کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح صاف اپنے نبی کی، مرسل کی غلطی، اتحادی غلطی کو دور کرنا ہو تو وہ غلطی کروائی نہ، لیکن وہ کرواتا اسی لیے ہے کہ اللہ نے اس نبی کے بعد اس کی امت، اس کی جماعت، اس کے پیروکاروں کو ٹیسٹ اور اس کی اولاد کا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر صاف لکھوا دے، غلطی دور کر دے، وہ کروائی نہ غلطی،
الہام ہی اس طرح نازل کر دے کہ اس میں اجتہادی غلطی کے پڑھنے کا امکان ہی نہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کہہ دیتا لکھ دیتا ہے اسلامی پیشگی میں کہ وہ ذکی غلام تیری ضروریت و نسل سے نہیں، جو تیری ضروریت و نسل اور تخم سے نہیں ہوگا، وہ تیری ضروریت سے ہوگا، تیری جماعت میں سے ہوگا، تو پھر حضور صاحب اس ذکی غلام کے آگے کبھی بھی لڑکا نہ لکھتے اپنی قلم سے. نہ بشیر الدین محمود دعوے کرتا جھوٹے، اور نہ بشیر الدین محمود کے دعووں سے پہلے اس کے حواری، اس کے جو ہوتے ہیں محبت کرنے والے دنیا دار قسم کے دوست ہوتے ہیں، وہ اس کے دعوے سے پہلے اس کے متعلق مسلم موت کے لفظ کا تحریر اور تقریر اعلان نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ اس غلطی کو دور کیا، لیکن حکیمانہ رنگ میں. میں بتاتا ہوں اس کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں ملہم کی یا مرزا صاحب کی اس اجتہادی غلطی کی تصحیح نہیں فرمائی تھی، بلکہ حکیمانہ رنگ میں تصحیح فرما دی تھی. وہ اس طرح کہ حضور صاحب فرماتے ہیں جب اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، مثلا حضور صاحب فرماتے ہیں مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ان سے جو ارادہ کی گئی ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے. آگے حضور فرماتے ہیں تب وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود ہی نہ تھا. اچھا، میں بتاتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں قلم سے جو مرزا صاحب نے لکھا، کیوں لکھا اس کی میں نے بارہا دفعہ تشریح کی ہے کہ دیکھیں مرزا غلام صاحب کو یہ اس طرح الہام ہوا تھا کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بزی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. خود مرزا صاحب فرماتے ہیں، میں نے گزشتہ خطبہ میں ان کے حوالے پڑھ کر سنائے ہیں کہ حضور صاحب پہلے ان دونوں وجودوں کو ایک سمجھے کہ وجی اور پاک لڑکا ہی وہ ذکی غلام اللہ فرما رہا ہے، تب اور آگے لڑکی کے متعلق فرما دیا اللہ نے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. تو پھر ملا نے وضاحت کرنے کے لیے اپنے پیروکاروں کے لیے آگے ذکی غلام کے بریکٹ میں لڑکا لکھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے یہ پیش ہوئی ملہم پر نازل فرمائی کہ ملہم مجبور تھا یہ لکھ دیتا، اللہ چاہتا تھا کہ یہ لکھے بندہ. اور پھر آگے سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب یا اور جماعت احمدیہ قادیان کے جیلے کہتے ہیں کہ یہ اجتہادی غلطی اگر ہوئی تو حضور نے دور کیوں نہیں کی. میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دور کر دی اللہ نے، اس رنگ میں دور کی غلطی کہ جس سے جو منافق ہیں، سخت دل والے دنیا دار پیروکار ہوں گے، اس سے یہ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. وہ ضرور وہ غلطیاں کریں گے کہ جو انہوں نے کرنی ہیں، اللہ کے علم میں ہیں. مثال کے طور پر 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی کے بعد، بلکہ بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد بھی 11 الہامی بشارتیں ذکی غلام کے متعلق نازل ہوتی ہیں، اس کی مختلف صفاتی ناموں کے ساتھ ساتھ. یہ ان الہامی بشارتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملہم کی اس اجتہادی غلطی جو بریکٹ میں لڑکا اس نے لکھا ہے وہ دور کر دی. ایسے کر دیا جیسے غلطی ہوئی نہیں، مرزا صاحب نے لکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ الہامی کلام ہے، وہی مطلع ہے جو 11 الہامی بشارتیں مرزا غلام صاحب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں 6-7 نمبر 1907 تک. اور یہ جو حضور صاحب فرماتے ہیں جب وہ تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے. آگے اس نے تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا. یہ معاملہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں لڑکا جب لکھ دیا ملہم نے، اس کے بعد پھر 11 الہامی بشارتیں یہ ایسی ہیں جیسے کہ وحی کا دریا چلنے لگ گیا، اور اس نے 11 الہامی بشارتوں نے غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا. یعنی ملہم نے ان کو کوئی الہام نہیں چھپایا اپنی زندگی میں، سارے اشاعہ کر دی، بتا دیا لوگوں کو، اپنے پیروکاروں کو بھی، مخالفوں سب کو بھی، یہ میرے پر نازل ہوئی ہیں. یہ الہام بتا رہے ہیں کہ یہ مرزا غلام صاحب کا لڑکا نہیں ہے جسمانی. اللہ نے بتا دیا ایک دوسرے رنگ میں، حکیمانہ رنگ میں، کہ اے میرے بندے تیرا لڑکا نہیں جسمانی، یہ ہاں تیری ذریت میں سے ہوگا. لڑکوں سے میں اس پیشگوئی کو نکال رہا ہوں، یا لڑکوں کو اس پیشگوئی سے نکال رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے غلطی کو اٹھا دیا، گویا اس کا کبھی وجود نہ تھا. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سمجھے ہو
کہ مرزا غلام صاحب کا نے حوالہ پیش کیا ہے اور میں الہامی پیش کی مسلم موت کے متعلق جو ان سے اجتہادی غلطی سرزد ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ کی رضا تھی. اللہ نے اس طریقے سے پیشگوئی نازل فرمائی مرزا صاحب پر، وہ مجبور تھے. یہ تصحیح اپنے لحاظ سے اپنے زوم میں انہوں نے یہ وضاحت کی ہے ذکی غلام کے بعد بریکٹ میں لڑکا لے کر، جبکہ وہ لڑکا ذکی غلام تو ہے ہی نہیں، ان کا لڑکا ہی نہیں، اللہ کے علم میں. تو یہ بات ہے. تو آپ ایسے مطلب کہ فضول باتیں کرتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. میں کیا کہوں، میں چاہتا نہیں کہ آپ کے لیے کوئی ایسا سخت لفظ استعمال کروں، لیکن ہیں آپ لوگ انتہائی غلط آدمی ہیں. اس کے بعد یہ تو وہی جو ہے جو میرا خطبے کا عنوان ہے کہ اجتہادی غلطی اور اس کی غرض و غایت، اس کے متعلق میں نے کچھ باتیں کہی ہیں. اب میں آتا ہوں کہ اس نے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب جو تماشمین ہے، اس نے پھر اپنا اس تیسرا جو ویڈیو ہے میرے خطبے کے 4 اکتوبر 2019 کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے 2 اس نے حوالوں کا ذکر کیا ہے مرزا غلام صاحب کے، ایک سراج منیر کا، ایک حقیقت الوحی کا. اب میں اس کی طرف آتا ہوں. تو ہو سکتا ہے پھر خطبہ آج بھی تھوڑا سا طویل ہو جائے، تو میں سامعین سے معافی چاہوں گا کیونکہ میں مجبور ہوں. یہ دونوں موضوع تھے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو کلیئر کروں اس خطبہ میں، کیونکہ یہ آئے دن بندہ بڑھ رہا ہے، آگے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ اب ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سامعین کرام، یاد رکھیں کہ حضور صاحب کے سارے لڑکوں کی پیدائش پیش گوئیوں کے مطابق بطور نشان ہوئی تھی. یاد رکھیں یہ باتیں. مرزا غلام صاحب کی کتابیں پڑھیں، مرزا غلام صاحب نے خود لکھا ہے ان باتوں کو. لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنی سچائی کے اسبات کے لیے اپنے سارے لڑکوں کی پیدائش کا بطور نشان اپنی مختلف کتابوں میں ذکر فرمایا ہوا ہے. مثال کے طور پر زمیمہ انجام آتم، یہ کتاب ہے ان کی، سراج منیر، تریاق القلوب اور حقیقت الوحی، اور لگتا ہے غالباً نزول المسیح میں بھی حضور صاحب نے اپنے لڑکوں کی پیدائش کے حوالے سے اپنی پیشگوئی کا ذکر فرمایا ہوا ہے. میں نے 4 یہاں پر پڑھی ہیں، اور سامعین کرام سے میری گزارش ہے کہ مضمون نمبر 92 ضرور پڑھیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پر میں نے اس بات پر روشنی ڈالی ہوئی ہے. یہ 2014 کا میں نے مضمون لکھا ہوا ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تذکرہ پڑھیں. اس تذکرہ میں جماعت احمدیہ قبرستان کا قبرستانی مولویوں نے بشیر الدین محمود احمد کی مسلم مودی کے لیے یہ حوالے انہوں نے پیش کیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر سراج منیر کا حوالہ ہے، اور حقیقت الوحی کا تو نہیں، زمیمہ انجام آتم کا حوالہ ہے مثلا، یا تریاق القلوب کا حوالہ ہے. تو میں نے وہاں پر اپنے اس مضمون میں، مضمون نمبر 92 میں بڑا تفصیل سے ان سارے حوالوں کا ذکر کیا ہوا ہے، اور سیاق و سباق کے ساتھ ان حوالے مرزا غلام صاحب کو ان کا ساتھ میں نے ذکر کیا، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ پڑے کہ جی پتہ نہیں اس حوالے سے پہلے کیا تھا یا بعد میں کیا تھا. میں نے ساری تفصیل بیان کر دی ہے، اور ان کا جھوٹ کا پول مولویوں کا کھولا ہے. اب یہاں پر میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں. ڈاکٹر محمد یحییٰ نے تو صرف اپنے کلپ میں 2 حوالے پڑھے ہیں، سراج منیر کا، حقیقت الوحی کا. اب میں 4 حوالے پڑھوں گا، مزید 2 اور پڑھ دوں گا، تاکہ اس بندے کی تسلی تو اس کی اللہ کرے گا نا. وہ تو بڑی تسلی کیا کرتا ہے، جیسے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پھر ابو جہل کی تسلی کی تھی، جیسے فرعون کی تسلی سمندر میں غرق کر کے کی تھی، وہ کرے گا. لیکن میں یہاں پر 4 حوالے پیش کروں گا. اب میں امید کرتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی 1% بھی تقویٰ ہو تو اس کو ہوش آ جائے گی، اس کی تسلی بھی ہو جائے گی. حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ جو حوالہ ہے زمیمہ انجام آتم، یہ 1897 میں کتاب لکھی گئی، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 299 پر لکھتے ہیں حضور صاحب. پھر ایک اور نشان یہ ہے، یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب توجہ سے سننا، اور آپ جیسے لوگ جو دوسرے اس کماش کے لوگ ہیں وہ بھی سنیں غور سے. یہ اس آیت کے متعلق پروگرام بناتے پھر رہے ہیں، منصوبے بناتے پھر رہے ہیں. خدا کی قسم تمہیں خدا غارق کر دے گا اس آیت کے بالمقابل. تم ہوتے کون ہو؟ خدا کے اس بندے کو، اس مامور کو جس کو خدا نے کھڑا کیا ہے، اس کو ناکام کرنے والے. حضور صاحب فرماتے ہیں پھر ایک اور نشان یہ ہے، جو یہ 3 لڑکے جو موجود ہیں، ہر ایک کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے آنے کی خبر دی گئی ہے. ابھی میں نے کہا ہے حضور صاحب کے سارے لڑکے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پیشگوئیوں کے رنگ میں دیے ہوئے ہیں. آگے اس میں فرماتے ہیں چانچہ محمود جو بڑا لڑکا ہے، یہاں پر لڑکے کی بات کی گئی ہے حضور نے. پسر مود یا مسر مود یا مولود مود یا مولود مسعود کی بات حضرت مرزا صاحب نے نہیں فرمائی، صرف لڑکے کی بات کی ہے. چنانچہ محمود جو بڑا لڑکا ہے،
सामीन और डॉक्टर मोहम्मद याहिया साहब सुन लें। आगे अल्लाह फरमाता है, आगे हुस्न फरमाते हैं, इसकी पैदाइश की निस्बत इस सब्ज़ इश्तिहार में सरी पेशगोई माँ महमूद के नाम के मौजूद है, जो पहले की वफ़ात के बारे में शाया किया गया था, जो रसाला की तरह कई वर्क का इश्तिहार सब्ज़ रंग के वर्कों पर है। डॉक्टर याहिया साहब सुन लिया, वहाँ पर हजूर साहब ने सिर्फ महमूद जो बड़ा लड़का है ये बात की है। वहाँ पर हजूर ने ये नहीं फरमाया मुस्लिम मऊद, महमूद मुस्लिम मऊद, या महमूद मौलूद मऊद, महमूद मौलूद मसूद, या महमूद पेशे मऊद। कोई ऐसी बात मेरा साहब ने यहाँ पर ये हवाला जो ज़मीमा जामियात में कोई नहीं कही, सिर्फ महमूद जो बड़ा लड़का है ये बात कही है। आगे सुनिए, आगे उसमें फरमाते हैं, और बशीर जो दरमियानी लड़का है, इसकी खबर एक सफ़ेद इश्तिहार में मौजूद है जो सब इश्तिहार के 3 साल बाद शाया किया गया था, और शरीफ जो सबसे छोटा लड़का है इसके तवल्लुद की निस्बत पेशगोई ज़ियाउल हक और अनवारुल इस्लाम में मौजूद है। अब देखो कि क्या ये खुदाए आलमुल गैब का निशान नहीं है कि हर एक बिशारत के वक्त में कबल अज वक्त वो बिशारत देता रहा। सामिन किराम, यहाँ पर इस हवाला में भी सिर्फ एक लड़के महमूद की पैदाइश की पेशगोई का जिक्र किया गया है, वह बस। इसी तरह दूसरे लड़कों मसलन बशीर और शरीफ का भी जिक्र किया गया है। इन तीनों में कोई तखसीस नहीं है मेरा साहब ने फरमाई इस हवाले में। या तो ये तीनों फिर मुस्लिम मऊद हैं, अगर चुनाचा महमूद जो बड़ा लड़का है, अगर इस अल्फाज से महमूद बशीरुद्दीन महमूद मुस्लिम मऊद बन सकता है तो बशीर और शरीफ क्यों नहीं फिर बन सकते? उनका भी इसी तरह जिक्र किया है इस हवाले में। किसी के मुतल्लिक हजूर साहब ने मुस्लिम मऊद या मौलूद मऊद या मौलूद मसूद और या पिस्से मऊद कोई हजूर साहब ने इसम का नहीं लिखा, अल्फाज नहीं लिखे। अगला हवाला सुनिए, ये सिराज मुनीर का हवाला है जो डॉक्टर याहिया ने अपने वीडियो में पढ़ कर सुनाया है। हज़रत मिर्ज़ा साहब 1897 में सिराज मुनीर रूहानी खज़ाइन जिल्द 12 सफ़ा 36 पर लिखते हैं, 5वीं पेशगोई मैंने अपने लड़के महमूद की पैदाइश की निस्बत की थी कि वो अब पैदा होगा और इसका नाम महमूद रखा जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद याहिया साहब और जियालियो तमाम मैं कहता हूँ यहाँ पर सिर्फ अपने लड़के महमूद की पैदाइश की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम मऊद या पिस्से मऊद या मौलूद मऊद या मौलूद मसूद हजूर साहब के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाए इस लड़के के मुतल्लिक, महमूद के मुतल्लिक। आगे उसमें फरमाते हैं, चुनांचा वो लड़का, ये नहीं हजूर ने फरमाया चुनांचा वो मुस्लिम मऊद या वो पिस्से मऊद या वो मौलूद मसूद या वो मौलूद मऊद, कोई नहीं फरमाया चुनांचा वो लड़का पेशगोई की मियाद में पैदा हुआ और अब नवे साल में है। छठी पेशगोई शरीफ अहमद के बारे में जो मेरा तीसरा लड़का है की गई थी और रिसाला नूरुल हक में पेश अज वक्त खूब शाया की गई थी या हो गई थी। चुनांचा उसके मुवाफिक लड़का पैदा हुआ जो अब खुदा के फल से चंद रोज़ तक दूसरे साल को ख़त्म करने वाला है। सामिन किराम, महमूद और शरीफ दोनों लड़कों की पैदाइश की पेशगोई का जिक्र इस हवाला में किया गया है, न कि मुस्लिम मऊद या पिस्से मऊद या मौलूद मसूद या मौलूद मऊद। डॉक्टर याहिया साहब सुन रहे हैं? डॉक्टर याहिया साहब, अंधेरे लाख फैलाओ यहाँ तुम, अंधेरे यानी झूठ दजल फरेबकारी के अंधेरे लाख फैलाओ यहाँ तुम, अंधेरे लाख फैलाओ यहाँ तुम, मगर सूरज को हम ढलने ना देंगे, यानी सच्चाई के सूरज को हम ढलने ना देंगे। आगे सुनिए, यह तरियाकुल कुलूब का हवाला है। हज़रत मिर्ज़ा साहब रूहानी खज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 219 पर लिखते हैं, ये तरियाकुल कुलूब 1899 में किताब लिखी गई थी, यानी लिखनी शुरू कर दी थी जुलाई 1899 में, ये मुकम्मल हुई थी अगले 1900 में जाके। हज़ूर साहब फरमाते हैं, और इन चारों लड़कों के पैदा होने की निस्बत पेशगोई की तारीख और फिर पैदा होने के वक्त पैदाइश की तारीख ये है कि महमूद जो मेरा बड़ा बेटा है, यहाँ पर सिर्फ महमूद मेरा जो बड़ा बेटा है की बात हजूर कर रहे हैं। ये नहीं कहे महमूद जो मेरा बड़ा बेटा मुस्लिम मऊद है या पिस्से मऊद है या मौलूद मसूद है या मौलूद मऊद है, हजूर साहब ने ये अल्फाज नहीं लिखे, सिर्फ कहा है महमूद जो मेरा बड़ा बेटा है। इसके पैदा होने के बारे में इश्तिहार दहम जुलाई 1888 में और नीज़ इश्तिहार 1 दिसंबर 1888 में जो सब्ज़ रंग के कागज़ पर छापा गया था पेशगोई की गई, और सब्ज़ रंग के इश्तिहार में यह भी लिखा गया कि इस पैदा होने वाले लड़के का नाम महमूद रखा जाएगा
اور یہ اشتہار محمود کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لاکھوں انسانوں میں شائع کیا گیا۔ چنانچہ اب تک ہمارے مخالفوں کے گھروں میں صدہا یہ سبز رنگ اشتہار پڑے ہوئے ہوں گے، اور ایسا ہی 10 جولائی 1888 کے اشتہار بھی ہر ایک کے گھر میں موجود ہوں گے۔ پھر جب کہ اس پیشگوئی کی شہرت بذریعہ اشتہارات کامل درجہ پر پہنچ چکی اور مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں میں سے کوئی بھی فرقہ باقی نہ رہا جو اس سے بے خبر ہو، تب خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم سے 12 جنوری 1899 کو مطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری میں بروز شنبہ محمود پیدا ہوا، اور اس کے پیدا ہونے کی میں نے اس اشتہار میں خبر دی ہے، جس کے عنوان پر تکمیل تبلیغ موٹی قلم سے لکھا ہوا ہے، جس میں بیعت کی 10 شرائط مندرج ہیں، اور اس کے صفحہ 4 میں یہ الہام پسر موعود کی نسبت ہے، محمود کے متعلق نہیں ہے۔ محمود کے متعلق کو لکھتے کچھ نہیں ہو، وہ تو لڑکا کہتے ہیں صرف۔ وہ شعر اس طرح: اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ ہے زیر رہے دور آمدہ۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس شعر کے حوالہ کی تشریح کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ شعر بھی بتا رہا ہے کہ آنے والا یہ پسر موعود جو ہے، یہ مسلم موعود جو ہے، مرزا غلام صاحب کو کوئی لڑکا نہیں، کیونکہ اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے: اے رسولوں کے فخر، تیرا مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا ہے، تو دیر سے آیا ہے، دیر آمدہ ہے زیر رہے دور آمدہ ہے، تو دیر سے آیا ہے اور دور کے رستہ سے آیا ہے۔ دور کے رستہ، گھر میں جو لڑکی ہوتی ہیں وہ تو دور کے رستہ سے نہیں آتے، وہ تو قریب ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو پسر موعود ہے، یہ مسلم موعود ہے، یہ مولود مسعود ہے، یا مولود موعود ہے، یہ جو نشانی رحمت ہے یا ذکی غلام ہے، اس نے اس شعر کے مطابق بھی مرزا غلام صاحب کی پیروکار جو ہیں، اس کی روحانی اولاد جو ہے یا ذریت جو ہے، جماعت اس میں سے پیدا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہے اس کو پیدا کر دے گا، کھڑا کر دے گا، لڑکوں میں سے نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں ڈاکٹر یحییٰ صاحب، یہاں پر صرف محمود جو میرا بڑا بیٹا ہے، کوئی محمود کے متعلق مسلم موعود، پسر موعود یا مولود مسعود یا مولود موعود کوئی لفظ نہیں لکھے حضور صاحب نے۔ میں پھر کہوں گا، اچھا ہاں، اس حوالہ جو تریاق القلوب کا ابھی میں نے پڑھا ہے نا، اس کتاب میں اس سے آگے حضور صاحب نے مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد اور مرزا مبارک احمد سے متعلقہ پیشگوئی کا ذکر فرمایا، اسی طرح جیسے محمود کے متعلق ذکر فرمایا۔ تو یار خدا کا خوف اختیار کرو، کیوں تم جھوٹ بولتے پھر رہے ہو؟ ایک بندے کو جھوٹے طور پر مسلم موعود بناتے پھر رہے ہو، وہ بنا، جب اس کے حواریوں نے بنا دیا یا جماعت کے کچھ ناسمجھ صحابیوں نے اس کے متعلق اسم کا اظہار کر دیا، تو پھر وہ بننا شروع ہو گیا۔ پھر وہ بنا 1944 میں، جھوٹا دعویٰ کیا اس نے حلفاً، اور پھر 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پکڑا، کیونکہ وہ مفتی اللہ تھا۔ میں پھر کہتا ہوں یحییٰ صاحب کو کہ اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم، مگر سورج کو ہم ڈھلنے نہ دیں گے۔ اندھیرے مینس دجل، فریب، جھوٹ، کس بیانیوں کے اندھیرے، لیکن سچائی کا سورج ہم کبھی بھی ڈھلنے نہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب چوتھا حوالہ سن لیجئے، حقیقت الوحی۔ یہ جو حوالے آپ نے 2 صرف سراج منیر اور حقیقت الوحی کا کیا ہے ذکر، میں 4 حوالوں کو ذکر کر رہا ہوں۔ تفصیل میرے مضمون نمبر 92 میں پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت مرزا صاحب 1905 میں حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 373 اور 374 پر لکھتے ہیں، یہ حقیقت جو کتاب ہے میرے علم کے مطابق جو تحقیق ہے 1905 میں لکھی گئی، جبکہ اپنے ویڈیو کلپ میں یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب 1907 کہتا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے لکھا ہے وہ وہی صحیح ہے، 1905 1907 نہیں ہے۔ بہرحال اس کے صفحہ نمبر 373 تا 374 پر حضور صاحب لکھتے ہیں: ڈاکٹر یحییٰ صاحب سنیے یہ حوالہ: ایسا ہی جب میرا پہلا لڑکا سے مراد بشیر احمد اول ہے۔ ہاں، بشیر احمد اول کے مطابق حضور صاحب نے مولود مسعود لکھا ہے لفظ، اور جو ان کا اشتہار ہے خوشخبری، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے پڑھ کر سنایا ہے، پورا حوالہ پڑھ کر سنایا ہے۔ بشیر اول کے متعلق حضور صاحب نے مولود مسعود لکھا تھا، اس کی پیدائش کے متعلق جب اشاعہ جاری کیا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں: ایسا ہی جب میرا پہلا لڑکا فوت ہو گیا تو نادان مولویوں اور ان کے دوستوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں نے اس کے مرنے پر بہت خوشی ظاہر کی، اور بار بار ان کو کہا گیا کہ 20 فروری 1886 میں یہ بھی ایک پیشگوئی ہے کہ بعض لڑکے فوت بھی ہوں گے۔ پس ضرور تھا کہ کوئی لڑکا خود سالی میں فوت ہو جاتا، تب بھی وہ لوگ اعتراض سے باز نہ آئے۔ تب خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے لڑکے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، صرف حضور صاحب لڑکے کی بات کر رہے ہیں، تب خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے لڑکے کی مجھے بشارت دی۔ یہاں پر پھر میں کہتا ہوں
کہ دوسرے لڑکے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ مسلم مود یا پس مود یا مولود مود یا مولود مسعود کی بات مرزا صاحب نہیں فرما رہے۔ کس طرح تم ان حوالوں کو مرزا غلام صاحب کے مسلم مود بنانے کے لیے تم جھوٹ بولتے پھر رہے ہو؟ کتنا بہتان مرزا غلام صاحب پر لگاتے پھر رہے ہو تم ان کی کتابوں سے۔ یہ جعلی یہ حوالے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے مرزا صاحب نے؟ یہاں پر انہوں نے لڑکے کی بات کی ہے، تم خود اپنی زوم میں مردود ہو اس کو مسلم مود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، جبکہ مرزا صاحب علیہ السلام نے تو کہا ہی نہیں ان کے متعلق، اس کے متعلق۔ آگے اس میں فرماتے ہیں چنانچہ میرے سبز اشتہار کے 7ویں صفحہ میں اس دوسرے لڑکے کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ بشارت ہے، دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا دوسرا نام محمود ہے، وہ اگرچہ اب تک جو 1 ستمبر 1888 ہے پیدا نہیں ہوا، مگر خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے عبارت اشتہار سبز کے صفحہ 7 کی، جس کے مطابق جنوری 1899 میں لڑکا پیدا ہوا۔ ڈاکٹر محمد یائے صاحب حضور صاحب فرما رہے ہیں لڑکا پیدا ہوا۔ حضور صاحب نے یہ نہیں فرمایا لڑکا جو کہ مسلم مود ہے، جو کہ پس مود ہے، جو کہ مولود مسعود ہے، جو کہ مولود معود ہے، پیدا ہوا، ایسی بات حضور صاحب نے فرمائی۔ یہ لانتیو تم کرتے پھر رہے ہو، یہ جھوٹا الزام مرزا غلام صاحب پر تم اور تمہارے مولوی لگاتے پھر رہے ہیں، اور تمہارے نام نہاد یہ جو 100 کارڈ خلیفے بنے ہوئے ہیں جو کہ بلائے دمشق ہیں، جو کہ بلائے قادیان ہیں، یہ کرتے پھر رہے ہیں۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں جس کا نام محمود رکھا گیا اور اب تک بفضل ہی تعالیٰ زندہ موجود ہے اور 7ویں سال میں ہے۔ یہاں پر پھر میں کہوں گا کہ صرف ایک لڑکے کی پیدائش کی پیشگوئی کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر محمد یائے صاحب اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم، اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم، مگر سورج کو ہم ڈھلنے نہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب سامعین اکرام میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسلم مود یا پس مود ہے، مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے اشتہار تکمیل تبلیغ میں یا 12 جنوری 1899 کو جب مرزا بشیر الدین محمود پیدا ہوا تھا اور اس کا نام تحول کے طور پر بشیر اور محمود رکھا تھا مرزا صاحب علیہ السلام نے، اس کے حاشیہ میں اشتہار میں حضور صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی میں اس کو مسلم مود یا پس مود نہیں کہتا، ہاں اللہ تعالیٰ جب مجھ پر انکشاف فرمائے گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ کون مسلم مود یا کون پس مود یا کون مولود مسعود یا کون مولود مولود ہے لڑکا۔ قطعاً نہیں بشیر الدین محمود کا صرف تحول کے طور پر نام رکھا، کوئی نہیں حضور صاحب نے فرمایا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ حضور صاحب نے اپنے وعدہ کے مطابق اپنے کس لڑکے کے متعلق پھر یہ انکشاف فرمایا تھا کہ یہ مولود مسعود ہے یا یہ 3 کو 4 کرنے والا ہے۔ میں ایک اور ضمنی بات بتا دیتا ہوں کہ پوری تحریرات میں حضرت مرزا غلام صاحب کی صرف کسی لڑکے کا ذکر کر کے حضور صاحب نے ان کے متعلق مسلم مود کے لفظ استعمال نہیں فرمائے ہوئے۔ اگر کسی لڑکے کے متعلق اپنا انکشاف بھی کیا انہوں نے صرف ان الفاظ میں کیا ہے کہ مولود مسعود 3 کو 4 کرنے والا، یہ وہ لڑکا ہے جس کی پیشگوئی 20 فروری 1886 کی لمحے پیشگوئی میں دی گئی تھی۔ یہ اس قسم کی باتیں حضور صاحب نے کی کسی لڑکے کے متعلق، ایون صاحبزادہ مبارک احمد کے متعلق بھی، بشیر احمد اول کے متعلق بھی یہی فرمایا تھا کہ مولود مسعود۔ مسلم مود کا لفظ تو حضور صاحب نے فرمایا ہی نہیں کسی لڑکے کا نام لے کر یا مرزا بشیر الدین محمود احمد کا نام لے کر حضور نے فرما دو، بلکہ مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق تو نہ مسلم مود، نہ مولود مسعود، نہ مولود مود، نہ پس مود، کوئی لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ حضور صاحب نے اپنی سب تحریریں پڑھ لیں، یہ ساری 100 کارڈ خلیفے جو بلائے دمشق ہے، جو بلائے قادیان ہے، اور ان کے پیٹ پرست مولوی جو ہیں جو اپنا ایمان بیچ کے پھر رہے ہیں، یہ ان کا صرف دندہ ہے، یہ کاروبار ہے کہ انہوں نے جھوٹے طور پر مرزا بشیر الدین محمود احمد نے پھر دعوے کیے اور پھر ان کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ساری جماعت تفریق ان لوگوں نے کی ہوئی ہے جھوٹے۔ اب میں پھر کہوں گا یہ جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں، میں بتاؤں گا کہ یہ گزشتہ جو خطبہ جمعہ ہے اس میں بھی میں نے یہ تفصیل بتائی ہوئی ہے، اور ویسے اب بھی بتا دیتا ہوں چونکہ موضوع چل رہا ہے تاکہ لوگ بھی پھر ایک مضمون کو ایک دوسرے مضمون کے ساتھ سمجھنا ان کے لیے آسان ہوگا، ورنہ گزشتہ خطبہ جمعہ وہ بھی پڑھ لیں، وہاں پر بھی میں نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، حضور اسلام ابتدا سے ہی اپنے 3 کو 4 کرنے والے لڑکے کا انتظار فرما رہے تھے جو نہ صرف آپ علیہ السلام کے فہم بلکہ الہام کے مطابق پس مود یعنی مسلم مود تھا، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنی کتاب انجام ماتن روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 182 پر لکھتے ہیں۔ یہ عربی الفاظ ہیں، میں اس کا ترجمہ
آپ لوگوں کا ہی، جماعت احمدیہ قبرستان کے کیا ہوا پڑھ کے سناتا ہوں۔ ترجمہ ایسا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں کے متعلق خوشخبری پر خوشخبری دی، یہاں تک کہ ان کا عدد 3 تک پہنچ گیا، اور ان کے وجود سے پہلے الہام کے ساتھ ان کی خوشخبری دی۔ سو میں نے ان خبروں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے خاص و عام میں شائع کیا، اور تم ان اشتہاروں کو پڑھتے ہو، پھر تعصب کی وجہ سے ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے چوتھے کی خوشخبری دی ہے، اور فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یہ انجام آتم کتاب ہے، اور 1897 میں لکھی گئی تھی، اور حوالہ میں نے دے دیا ہے۔ دوسرا حوالہ سن لیجیے، حضرت مرزا غلام صاحب اپنی کتاب تریاق القلوب، جو کہ 1899 میں لکھی گئی، روحانی خزائن جلد 15 صفحات 222 تا 223 پر لکھتے ہیں: دیکھو ایک وہ زمانہ تھا جو ضمیمہ انجام آتم کے صفحہ 15 میں یہ عبارت لکھی گئی تھی۔ ایک اور الہام ہے جو 20 فروری 1886 میں شائع ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا۔ اس وقت ان تینوں لڑکوں کا جو اب موجود ہیں نام و نشان نہ تھا، اور اس الہام کے معنی یہ تھے کہ 3 لڑکے ہوں گے اور پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا۔ سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یہ حضور سمجھو ضمیمہ انجام آتم کے صفحہ 15 کا حوالہ دے رہے ہیں، جبکہ جب تریاق القلوب یہ کتاب لکھ رہے تھے اس وقت وہ صاحبزادہ مبارک پیدا ہو چکا تھا 14 جون 1899 کو۔ تو یہ انہوں نے ضمیمہ انجام آتم کے صفحہ 15 کا حوالہ دیا ہے کہ میں نے اس کتاب میں یہ کہا تھا۔ تو آگے رسول فرماتے ہیں، سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھو یہ کس قدر بزرگ نشان ہے۔ تیسرا سن لیجیے حوالہ، 14 جون 1899 کے دن آپ علیہ السلام کا چوتھا لڑکا صاحبزادہ مبارک احمد پیدا ہوا۔ حضور صاحب اس کے متعلق فرماتے ہیں، یہ تریاق القلوب ہی کتاب ہے ان کی، 221 صفحہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیش ہوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور تمام قبرستانی مولویوں اور سوکارڈ خلیفوں کو کہتا ہوں کہ یہ الفاظ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق حضور صاحب کی کسی تحریر میں دکھا دیں کہ حضور صاحب نے مرزا محمود کے متعلق لکھا ہو کہ اس کی نسبت پیش ہوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ یہ صرف اور صرف صاحبزادہ مبارک احمد 3 کو 4 کرنے والے لڑکے کے متعلق حضور صاحب نے لکھا ہے تریاق القلوب میں۔ اگلا حوالہ سن لیجئے، چوتھا حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ 221 صفحہ پر ہی ہے تریاق القلوب کے، سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس پسرے چہارم کی پیشگوئی کو 14 جون 1899 میں، جو مطابق 4 صفر 1317 ہجری تھی، بروز 4 شنبہ پورا کر دیا، یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا۔ دیکھیں حضور صاحب چوتھے لڑکے کے متعلق مبارک احمد کے متعلق مولود مسعود کے لفظ استعمال فرما رہے ہیں، یا بشیر اول کے متعلق فرمائے تھے۔ اشتہار خوشخبری پڑھیے۔ میں چیلنج دیتا ہوں ڈاکٹر محمد یحییٰ کو اور سارے جیلوں کو اور مولویوں کو اور کال جو بلائے قادیان کے بنے پھرتے ہیں خلیفے سب کو، کہ آپ مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق یہ مولود مسعود کا لفظ جو ہے، کیونکہ مسلم موت کا لفظ تو حضور صاحب نے کسی لڑکے کے متعلق ہی، مرزا بشیر الدین محمود چھوڑ مبارک احمد کے متعلق بھی مسلم موت کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، کسی لڑکے کے متعلق نہیں فرمایا۔ صرف یہ مطلب کہ ان الفاظ میں حضور صاحب نے اپنا مدعا ظاہر فرمایا کہ میں کس کو مسلم موت یا پسر موت سمجھتا ہوں، یا کس کے متعلق اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ مسلم موت ہوگا۔ مسلم موت کے لفظ نہیں استعمال فرمایا۔ یہاں پر مولود مسعود لفظ ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق مولود مسعود کے لفظ آپ مجھے مرزا غلام صاحب کی کسی تحریر سے، اشتہار، ملفوظات یا آپ کی تالیفات میں سے کسی میں سے دکھا دیں کہ انہوں نے لکھا ہو مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق مولود مسعود۔ ہرگز کوئی نہیں۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، آپ تو تماش بھی نہیں کرتے پھر رہے ہیں نا۔ اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم، مگر سورج کو ہم ڈھلنے نہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے سنیے 5واں حوالہ، یہ بھی اسی کتاب کا ہے، 223 صفحہ پر ہے، تریاق القلوب کا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، سو صاحبو وہ دن آ گیا اور وہ چوتھا لڑکا جن کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا، صفر 1317 ہجری کی 4 تاریخ میں بروز 4 شنبہ پیدا ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کے عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے۔ اس کی نسبت 4 پیشگوئیاں ہوئیں،
یہ 4 صفر 1317 ہجری کو پیدا ہوا. اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا دن چوتھا دن تھا یعنی بدھ. یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹے میں پیدا ہوا. یہ خود چوتھا تھا. سامعین کرام، اشتہار تکمیل تبلیغ میں جس انکشاف کا وعدہ فرمایا گیا تھا مرزا غلام صاحب نے اپنے پیروکاروں سے، یہاں حضور صاحب اس وعدہ کا افاق کرتے ہوئے پسر موعود یا مس موعود یا ذکی غلام مسیح الزماں یا نشان رحمت یا مولود موعود کا انکشاف فرما رہے ہیں. یہ صاحبزادہ مبارک احمد کے متعلق، ظالمو تم کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ مرزا غلام صاحب کے ساتھ تم لوگوں نے کتنی زیادتی کر دی ہے. انہوں نے کہا ہی نہیں یہ بات اپنے لڑکے مرزا محمود کے متعلق. یا مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے باپ کے ساتھ کیا زیادتی کر دی ہے. احمدیت کے ساتھ تم لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے. یہ ظلم تم نے کیا ہے. آگے ایک اور حوالہ سن لیجیے، چھٹا. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت البہی 1905 میں جو لکھی گئی ہے، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 365 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ کس قدر عظیم و شان نشانہ ہے کہ دونوں پہلوؤں سے سچا نکلا. عبدالحق بھی لڑکے کی تولد تک زندہ رہا اور لڑکا بھی پیدا ہو گیا، اور پھر یہ کہ اس بارہ میں عبدالحق کی کوئی بد دعا منظور نہ ہوئی، اور وہ اپنی بد دعا سے میرے اس موعود لڑکے کا پیدا ہونا روک نہ سکا، بلکہ بجائے ایک لڑکے کے 3 لڑکے پیدا ہوئے. یہاں پر بھی حضور صاحب موعود لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کے متعلق موعود لڑکے کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں. یہ موعود لڑکا کے لفظ نہ بشیر الدین محمود احمد کے متعلق، نہ مرزا بشیر احمد کے متعلق، نہ مرزا شریف احمد کے متعلق حضور صاحب نے کہیں نہیں استعمال فرمایا. میرا چیلنج ہے، دکھاؤ مجھے، ڈاکٹر محمد یاسر دکھاؤ کہاں مرزا محمود کے متعلق حضور صاحب نے موعود لڑکا لکھا ہے کہ یہ موعود لڑکا ہے میرا. یہاں پر مبارک احمد کے متعلق حضور صاحب لکھ رہے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد یاسر صاحب اندھیرے علاق پھیلاؤ یہاں تم، مگر سورج کو ہم ڈلنے نہ دیں گے. یہ سچائی کا سورج ہے جو میں لے کے پھر رہا ہوں، مگر سورج کو ہم ڈلنے نہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، آگے اس مبارک احمد کے ساتھ خدا تعالیٰ کی کیا تقدیر ظاہر ہوئی. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ 4 اکتوبر 2019 میں بڑی تفصیل سے بتا دیا. یہاں پر میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وقت بچانے کے لیے، کیونکہ اور باتیں میں آپ لوگوں سے کرنی ہیں. وہاں پر ضمنی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو مبارک احمد ہے 16 ستمبر 1907 کو پھر فوت ہو گیا، اور اس کے وفات کے دن، اس کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ انا نبشرک بغلام حلیم کی بشارت دیتا ہے مرزا صاحب وسلم کو کہ ہم تجھے ایک غلام حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں. پھر اکتوبر 1907 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارکباد. ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو با منزلہ مبارک احمد یا مبارک احمد کی شبیہ ہوگا. اے ساقیہ آمدن عید مبارک، ایسا کی عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو. آگے پھر آخری الہامی بشارت جو ہے ذکی غلام کے حوالے سے یا پس موت کے حوالے سے یا مس موت کے حوالے سے یا مولود موعود کے حوالے سے یا مولود مسعود کے حوالے سے یا نشان رحمت کے حوالے سے 6-7 نمبر 1907 کو ہوتی ہے. صاحبہ لکا غلامن زکیہ انا نبشر رب حبلی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بے غلام نسمہ یحییٰ وغیرہ وغیرہ. ساری لمبی الہام ہے. تو یحییٰ صاحب آپ کا نام ضرور یحییٰ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے، آپ کا تو نام یحییٰ ہے. آپ اٹھیں، کھڑے ہو جائیں. میرے بالمقابل خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کرو دعویٰ کہ میں وہ یحییٰ ہوں، میرا نام بھی یحییٰ ہے. کر کے دکھاؤ. میرا کوئی نام یحییٰ نہیں، لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ خدا نے وہ موعود یحییٰ یہ جو پیش کی اس آیت کے وجود میں پوری کی ہے. میں منبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر یہ میں اعلان کر رہا ہوں، آپ کا نام یحییٰ ہے. اگر جرت ہے آپ کی کہ اگر جمبا صاحب نعوذ باللہ جھوٹی پیش ہوئی کر سکتا ہے، دعوے کر سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کر کے دکھاؤ. میں نے کیا ہے اور سچا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ جھوٹا دعویٰ کرنا ہی ہلاکت ہے. کوئی زہر نہیں کھا سکتا. ہاں، بعض بدبخت ہوتے ہیں جو کھا لیتے ہیں. آپ بھی کھا کے دیکھیے. آخر پہ میں حضور صاحب کا ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں جس میں حضور صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مکار فریبی دجال ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، دجالی کام کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، یہ اس قسم کی حرکتیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی حضور صاحب نے پہچان بتائی ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ آپ کی کتاب نور الحق ہے، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 79 پر. یہ عربی الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، یا حضور صاحب نے فرمایا ہوا وہاں پہ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تجھے معلوم ہو کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے اپنے موقع سے اٹھا کر عمدن غیر محل پر رکھی جائے تا راہ چھپ جائے اور استفادہ کا طریق بند ہو جائے اور چلنے والوں پر بات ملتبس ہو جائے، پس ظالم اس کو کہیں گے جو محرفوں کا کام کرے اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح عبارتوں کو بدلاوے اور جرت کر کے کم کی جگہ زیادہ کرے اور زیادہ کی جگہ کم کر دے، کیا کیفیت کی روح سے اور کیا کمیت کی روح سے، اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کو ایک معنی سے دوسرے معنوں کی طرف لے جائے، حالانکہ اس کے فعل کے لیے کوئی کرینہ مددگار نہ ہو، اور پھر اس بنا پر دھوکہ دینے والوں کی طرح لوگوں کو اپنی مفتریات کی طرف بلانا شروع کر دے، اور دجالیت کے معنی بجز اس کے کچھ نہیں، پس جو شخص فکر کر سکتا ہے اس میں فکر کرے۔ بشیر الدین محمود نے 1954 سے لے کر آج تک اس کے جانشینوں نے اور دنیا پرست مولویوں نے، یہودیوں سے بدتر مولوی ہیں یہ لوگ، یہ اسی طرح کر رہے ہیں کہ اپنی دھوکہ دینے والوں کی طرح لوگوں کو اپنی مفتریات کی بلاتے پھر رہے ہیں جماعت احمدیہ قبرستان میں، اور پھر یہ جو کچھ کر رہے ہیں صرف دجالیت ہے، کیونکہ دجال کہتی ہے اس کو جو بڑا جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ دجالیت ہے جو انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے، اس میں یہ دجالیت پھیلائی ہوئی ہے۔ محمد یحییٰ کا کام یہ ہے کہ میرے خطبہ یا تقریر میں سے ایک دو فکرے سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے اس پر پھر اپنی تبصرہ کرتا ہے، اپنی پسند کے مطابق ہا 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 ٹھٹھا تمشکر کرتا ہے، اس پہ تبصرے کرتا ہے، یعنی مذموم قسم کے تبصرے ہنسی ٹھٹے کے ساتھ وہ کرتا ہے، اور میرے فکرات کو سیاق و سباق سے الگ کر کے کرتا ہے، اور یہ وہ کام ہے سامعین کرام جو ہر مرسل اور معمور کے بالمقابل اس کی جھوٹی قوم کرتی چلی آئی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ میرے بالخلاف یہ ڈاکٹر یحییٰ یا جو بھی کر رہے ہیں یہ لوگ، نہیں، مرزا غلام صاحب کے مقابل بھی یہی کام کیے، محمد صاحب کے بالمقابل بھی اس کی جھوٹی مشرک قوم نے یہی کام کیے تھے، عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ابراہیم سب کے ساتھ اس کی جو قوم تھی اس نے یہی دجل کیے تھے۔ یہ صرف نہیں ڈاکٹر یحییٰ میرے بالمقابل کر رہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ سامعین کرام، سورت حمیم سجدہ کی آیت 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا اس قرآن کو مت سنو اور اس کی تلاوت کے دوران شور و غل کیا کرو تاکہ اس طرح شاید تم غالب آ جاؤ۔ میں سامعین کو اپنے سادہ احمدیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے 13 اگست سے یہ جو ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے، یہ قوالیاں، یہ جو قرآن میں سورت حمیم سجدہ کی آیت نمبر 27 میں جو اللہ نے فرمایا نا کہ اس زمانے میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا یا قرآن کریم آنسن پڑھ کر سناتے تھے لوگوں کو، اس وقت جو مشرکین یا منکرین جو کرتوت کرتے تھے نا، یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آج کل اس عجز کے بالمقابل میرے خطبات کے حوالے سے، میری تقریروں کے حوالے سے یہ لوگوں کے آگے یہ تماشے کرتا پھر رہا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل مشرکین مکہ نے، منکرین مکہ نے کی تھی، یہ جو آیت بتا رہی ہے میرے متعلق یہ ہوئی کام کر رہا ہے، یعنی تماشا ٹھٹھا تمسخر بھی لوگ ان کی توجہ نہ ادھر ہو جائے عبدالغفار جنبہ کے دعوے کی طرف، اور یہ جو سچائی بتا رہا ہے، براہین اور دلائل بتا رہا ہے، کبھی لوگوں کے دل پر اس کا اثر نہ ہو جائے، اور یہ جو ہم نے ان کی برین واشنگ کی ہے کہیں اس سے آزاد نہ ہو جائیں۔ مرزا غلام صاحب کے بالمقابل بھی مولویوں نے اس زمانے میں، یہودی ٹائپ مولویوں نے یہی کام کیے، تو آج تک چلے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میرے بالمقابل ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے کوئی نیا کام شروع کر دیا، نہیں، یہ وہی کام ڈاکٹر محمد یحییٰ کر رہا ہے جو سورت حامیم کی آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہو رہا تھا کہ اس کے حوالے سے اس زمانے میں مشرکین جو منکرین مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے بارہا گزشتہ 2018 میں بھی میں نے خطبات میں اور اس سے پہلے بھی
बार बार मैं इन लोगों को, इनके सो कॉल्ड खलीफे हैं, इनके मौलवियों को बुला रहा हूँ कि देखें, आएँ हम आपस में कुरान करीम का जो है सूरत अल-निसा की आयत नंबर 60 में जो अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि ऐ मोमिनो, तनाज़े के हवाले से तुम बैठ के कुरान करीम की रोशनी में अपने तनाज़े का हल करो। और फिर हज़रत मिर्ज़ा ग़ौयास साहब ने भी फरमाया है कि तुम सुलह करो, आपस में अपने झगड़े ख़त्म करे, दलील के साथ करके अपना आपस में वो बात ख़त्म कर दो। ये नहीं कहा कि तुम जो इस वक्त जो जमाती या कब्रस्तान डॉक्टर मोहम्मद या इसके इनके मौलवी या इनका सो कॉल्ड खलीफा कर रहा है मेरे साथ कि वो तुम करो, मेरा साहब की ये तालीम नहीं है, ना कुरान करीम का ये तालीम है। अब मैं भी फिर डॉक्टर मोहम्मद याया को कहता हूँ कि मैंने सुना है कि आप लोग मेरे फ़ोन नंबर लेते फिर रहे हैं लोगों से, जम्बा साहब का फ़ोन क्या है। मैं आपसे बताऊँगा कि फ़ोनों से ये बात होने वाली नहीं है। ये तमाशे बंद करो। ये जो तुम वीडियो बनाते हो ये एक तरफा तमाशे हैं, इसी किस्म के तमाशे हैं जिसका हामीम अस-सजदा की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया हुआ है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलमुकाबिल भी किए थे उसकी मुनकरीन कौम ने या मुश्किन कौम ने। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप में सच्चाई है, आप समझते हैं बशीरुद्दीन महमूद सच्चा था अपने दावे में, आप अगर समझते हैं कि आपके बनाए हुए खलीफे जो हैं ये खुदा के बनाए हुए हैं, ये कुदरत सानिया के मज़र हैं, या आपकी जो खिलाफत नाम निहाज जिसको मैं कहता हूँ, आप ये खिलाफत अला मनहाज नबूवत है, तो आप आएँ और अपने साथ 2-3 मौलवी ले लें और 4-5 तक लोग आ जाएं इधर मेरे पास कील। इंशाअल्लाह ताला 4-5 आप होंगे, 4-5 मैं भी, मेरे साथ भी 2-4 मेरे दोस्त होंगे या मेरे पैरोकार होंगे। बड़ी खामोश जगह पर हमारा मिशन हाउस है कील में, उसका नाम है बैतुल गफ़ार। वहाँ पर बड़ी खामोशी है, इस वक्त भी बड़ी जगह है, वहाँ पर खाली जगह है हमारे, और वो आपका बैतुल गफ़ार आपका इंतज़ार कर रहा है। डॉक्टर मोहम्मद याह्या साहब, अगर आप में कोई दम है, आपके पास कोई सच्चाई है, कोई तकवा है, कोई ईमान है, आप अगर वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, आप अगर वाकई कुरान करीम को मानने वाले हैं, आप अगर वाकई मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को मानने वाले हैं, आप अगर वाकई अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, वो खुदा सच्चा खुदा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाज़िल फरमाया था, तो आए मेरी तरफ। मैं आपको इज़्ज़त दूंगा, कोई बद लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा तुम्हारे मतलब, जब तक हमारी बात होगी। बाद में भी मैं नहीं करूंगा, आप जो चाहें करते फिरें, आप आजकल भी तुम कर रहे हो, मैं नहीं करूंगा। वहाँ पर बैठ के गुफ्तगू के साथ हम बात करेंगे। इन 3-4 जो मौज़ूआत इख्तिलाफ़ी हमारे हैं, सर फ़हरिस्त पेश हुई मुझसे मौत होगी, और आप भी रिकॉर्ड करना, मैं भी रिकॉर्ड करूँगा। हमारी दोस्ताना रंग में मोहब्बत प्यार के साथ हमारी तबादला ख्यालात होगा। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, हफ्ता तक हो, बेशक रिकॉर्डिंग करना, और उसके बाद रिकॉर्डिंग MTA पे लगा देना, हम algulam.com पर लगा दें, लोग समझ जाएंगे हकीकत क्या है, गल क्या है। लेकिन इस किस्म के तमाशे जो तुम करते फिर रहे हो ना, एक तरफा वीडियो, एकदम मन 1-2 मेरे फ़िक्रे अल्फाज बता के उस पर फिर हाँ ठट्ठा तमाशे, ये मुत्कियों का काम नहीं है, ये शरीरों के काम है। तो इसके बाद मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला सूरत जुमा की आयत नंबर 7 और 8 में फरमाता है, कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नाकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन्नासे फतमन्नाउल मौता इन कुंतुम सादिकीन वला यतमन्नाहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। इन आयात में अल्लाह ताला फरमाता है, कह ए लोगो जो यहूदी हुए हो, अगर तुम्हें ये गरूर है कि बाकी लोगों को छोड़कर तुम ही अल्लाह के दोस्त हो, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमा रहा है, भी कह दे उनको कि मेरे साथ मुबाला करो, मौत की तमन्ना करो। अगली आयत में अल्लाह फरमाता है, और वो इसकी हरगिज़ तमन्ना नहीं करेंगे, यानी वो तेरे साथ मुबाला नहीं करेंगे, क्योंकि वो झूठे हैं। झूठे कभी मौत की तमन्ना नहीं किया करते, ना मुबाले किया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में इनका सो कॉल्ड खलीफा है, इनके जो भी है, इनके मौलवी शौलवी सारे पकौड़े मुखन्नस साबित हो चुके हैं। ये आजिज़ मुबाला का चैलेंज दिया और मैदान में खड़ा हुआ है। ये मैदान इन्होंने मेरा मैदान कबूल किसने नहीं किया, झूठे साबित हो गए। और अब
کہتے پھر نہیں جمبا صاحب کا مبالغہ ناکام ہو گیا ہے. وہ بھی ناکام کہاں ہو گیا, وہ تو فوراً ہی مبالغہ نے اپنا نتیجہ دے دیا کہ جھوٹے بھاگ گئے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں, اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے, اور وہ اس کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے, اور اللہ ظالم کو خوب جانتا ہے, یعنی وہ مبالغہ نہیں کریں گے. اب سامعین کے نام اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب, میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے اپنی وہ جو میرے خطبہ ہے 4 اکتوبر 2019 کا, اس کا جو تیسرا پارٹ آپ نے لگایا ہے, میں نے وہ سنا ہے. اس میں آپ نے جو بک کی ہے اس عزیز کے متعلق گند بکا ہے, اور جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اس کے حوالے سے میں آج اس خطبہ جمعہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, اور سامعین سارے سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے ذوالجلال اور قادر خدا, خاکسار عبدالغفار جمبا مدعی ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود, قائد جماعت احمدیہ اصلاح پسند, اور مرزا مسرور احمد سو کارڈ خلیفۃ المسیح الخامس سربراہ جماعت احمدیہ قادیان, اور اس کی نمائندگی میں خاکسار سے بات چیت اور گفتگو کرنے والا یعنی ویڈیو آڈیو کے رنگ میں لندن کا ڈاکٹر محمد یحییٰ میں سے جو فریق بھی قرآن کریم کے احکامات اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 60 کے مطابق اپنے متنازع امور کو قرآن کریم کی روشنی میں فیصلہ کرنے سے, اور اسی طرح حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی الہامی کلام, آپ کے فرمودات اور آپ کی تعلیمات, اور بطور خاص کشتی نو کے آپ کے اس حکم سے کہ تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو, کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں, وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے. تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو, اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کو تاکہ تم بخشے جاؤ. نفسانیت کی فربہ ہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا. کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی. میں اور میری جماعت مانتی ہے خدا کی قسم ان باتوں کو, اور ہم اس کے لیے مرزا غلام صاحب کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. آگے اس میں فرماتے ہیں, کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی. تم اگر چاہتی ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے 2 بھائی. تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے, اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا, سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں. ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور سارے قبرستانی جماعت کے مولویوں, یہاں پر میں کہتا ہوں کہ اس حکم کی پیروی سے بھاگا ہوا اور اس کا منکر ہے ہم میں سے, دونوں فریقوں میں سے. دوسری بات سن لیجئے, اے ہمارے ذوالجلال اور قادر خدا, ہم دونوں فریقوں میں سے جو بھی جھوٹ, دجل, فریب کاری کرنے والا اور فرعون اور ابو جہل کے رویے کا پیروکار اور دجل اور فریب کاری کی نجاست اور گند کھانے والا ہے, اسے تو ایسی دکھ کی مار اور تو اسے ایسا عبرت کا نشان بنا کر جلد سے جلد ہلاک کر کہ اس کی ہلاکت تمام احمدیوں اور تمام دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے, اور اس کی ہلاکت ایسی ہو کہ تمام احمدیوں کو, ہم دونوں فریقوں میں سے کاذب اور جھوٹے فریق کا بھی سب کو علم ہو جائے, اور ہم میں سے جو حق پر ہے اور وہ جو اپنے دعوی میں سچا ہے اور سیدھی راہ پر ہے اس کا بھی تمام احمدیوں اور تمام دنیا کو علم ہو جائے. آمین. اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب آپ بھی اسی پر آمین کہیں, اور اگلی جو ویڈیو جاری کریں گے نا میرے اس خطبے کے متعلق, وہاں پر کہنا کہ عبدالغفار جمبا نے یہ جو دعا کی ہے اپنے خطبہ 11 اکتوبر 2019 کے آخر پہ, میں اس کے متعلق آمین کہتا ہوں. آپ ویڈیو میں اپنا کرنا کہ میں آمین کہتا ہوں. اگر آپ انسان کے پتر ہیں, آپ اگر انسان ایک شریف آدمی ہیں, آپ میں تقوی ہے کوئی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود باقی سچے مسلم موعود تھے اور آپ حق پر ہیں اور پوری جماعت قبرستان حق پر ہے, تو کہنا آمین. تیسری بات سن لیں کہ اے ہمارے ذوالجلال اور قادر خدا, جماعت احمدیہ قادیان اور مرزا مسرور احمد کی نمائندگی میں ڈاکٹر محمد یحییٰ نے اپنے مورخہ 10 اکتوبر 2019 کی ویڈیو آڈیو کے تیسرے حصے میں جو بہتان, گند اور جھوٹے الزامات اور نجاست خوری کے جو الزامات خاکسار پر عائد کیے ہیں, اے میرے خدا, اگر تیری نظر میں اس شخص کے لگائے گئے گندے الزاموں کا خاکسار ہی نعوذ باللہ مستحق ہے
تو اے خدا تعالیٰ تو مجھے عبرت کا نشان بنا کر ہلاک کر دے، تاکہ دنیا کو بالعموم اور احمدیوں کو بالخصوص ہم دونوں فریقوں میں سے سچے کی سچائی کا علم ہو جائے۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر اس ڈاکٹر محمد یحییٰ نے جو بہتان اور گندے اور جھوٹے الزامات اور نجاست خوری کے جو الزامات خاکسار پر عائد کیے ہیں، تیرے علم میں خاکسار اس کا مستاق نہیں، بلکہ ان الزامات کا مستاق یہی ڈاکٹر محمد یحییٰ اور اس کی جماعت ہی ہے، تو پھر تو اس ڈاکٹر محمد یحییٰ کو عبرت کا نشان بنا کر اے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، تاکہ دنیا کو بالعموم اور احمدیوں کو بالخصوص ہم دونوں فریقوں میں سے یعنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ قبرستان یا قادیان میں کی سچائی کا علم ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، آپ بھی میری اس دعا کے بالمقابل اپنی ویڈیو جو جاری کریں اس میں کہہ دینا کہ عبدالغفار جمبا نے جو دعا کی ہے، اگر تم سمجھتے ہو بشیر الدین محمود ہی سچا مسلم موعود تھا، اگر تم سمجھتے ہو کہ آپ کے بنائے ہوئے خلیفے جو ہیں یہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں، یا یہ تمہاری خلافت نام نہاد جس کو میں بلائے قادیان کہتا ہوں، یہ خلافت علی منہاج نبوت ہے، اگر آپ سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ نام نہاد خلیفے جو ہیں یہ بلائے قادیان جو ہے یہ قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں، تو آپ اس ویڈیو میں کہنا کہ جو عبدالغفار جمبا نے دعا کی ہے میں اس کے متعلق آمین ثم آمین کہتا ہوں، کیا کہو، تاکہ پوری دنیا سن لے۔ اور علاوہ اس کے جو بھی میرا یہ خطبہ سنے، تم احمدی ہو، غیر احمدی ہو، مسلمان ہو، جو بھی ہو، سب سے میں گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ میرا یہ خطبہ سنیں، آخر پر یہ جو میں دعا کر رہا ہوں آپ سب آمین کہنا، آمین ثم آمین، تاکہ میرا اور اس جھوٹی جماعت احمدیہ قبرستان اس کا سو کال خلیفہ یہ بلائے قادیان ہے، ان کے درمیان میرا اور ان کے درمیان ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے۔ میں اس پہ آمین ثم آمین کہتا ہوں۔ آخر پہ حضرت مرزا غلام صاحب کے چند اشعار پر اپنا میں خطبہ ختم کرتا ہوں، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 25 اکتوبر 2019 کو خاکسار ترکیل میں نہیں ہوگا، لہٰذا میرا خطبہ جمعہ جہاں پہ میں ہوں گا وہاں پڑھوں گا، لیکن وہ خطبہ جمعہ الغلام.com پر آن ایئر نہیں ہوگا یا یوٹیوب پہ نہیں جائے گا، کیونکہ میں وہاں پہ جہاں پر بھی میں ہوں گا وہاں پر بندوبست ہی نہیں ہے میری ریکارڈنگ کا، یہ ہوگا، میں بیفور ٹائم بتانا چاہتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، میں آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ سوال اشعار مرزا غلام صاحب کے، آپ کہتے ہیں نا میں اس کو مانتا ہوں، کہ اسی کے اشعار میں آپ کے نظر کر رہا ہوں۔ جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا، نیکوں کی ہے یہ خصلت راہ حیا یہی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں جب ہو گئے ہیں ملزم اترے ہیں گالیوں پر، جب ہو گئے ہیں ملزم اترے ہیں گالیوں پر۔ یہ آپ نے یہ جو ویڈیو آڈیو کا کاروبار شروع کیا ہے یہ وہی کام آپ کر رہے ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں جب ملزم ہوتے ہیں مخالفین پھر یہ گند بکتے ہیں، جیسا کہ آج کل تم میرے متعلق بک رہے ہو۔ جب ہو گئے ہیں ملزم اترے ہیں گالیوں پر، ہاتھوں میں جاہلوں کے سنگ جفا یہی ہے، یہی تم کر سکتے ہو۔ میں آپ کو بلاتا ہوں میرے بالمقابل آؤ، کی لاؤ، ہم فیصلہ کرتے ہیں گفتگو کے ساتھ، مناظرے کے ساتھ، اور بڑے ادب کے ساتھ تہذیب کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ مبالغہ کرو میرے ساتھ، آمین کہو اس پر۔ آئیے جو میں نے دعا کی ہے اپنے متعلق بھی کیا ہے کہ اگر میں نعوذ باللہ جھوٹا ہوں اے اللہ، تو پھر دنیا کو میرے جھوٹ سے بچانے کے لیے مجھے ہلاک کر دے، میرا ہلاک ہونا ہی اچھا ہے دنیا کے لیے، اور احمدیوں کے لیے بھی اچھا ہے کہ تاکہ انہیں پتہ چل جائے گا بھی یہ صادق مسلم موعود کون تھا۔ اور اگر میں صادق ہوں اے اللہ تعالیٰ، تو پھر یہ میرے مقابل جو ہیں انہوں نے گند ڈالا ہوا ہے، 100 سال سے تقریباً مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو ان لوگوں نے گمراہ کیا ہوا ہے، اور جھوٹے عقائد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹے مسلم موعود بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ صرف ان کا دنیا کمانے کا دھندا ہے دین کے نام پر انہوں نے شروع کیا ہوا، تو ان کو سب کو ہلاک کر دے، اور خاص کر مرزا مسرور صاحب اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو پکڑ، اور ایسا ہلاک کر، ایسا عبرت کا نشان ان لوگوں کو بنا، تاکہ پوری احمدیوں کی تسلی ہو جائے کہ ہاں ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں دنیا میں گرچہ ہوگی 100 قسم کی برائی، دنیا میں گرچہ ہوگی 100 قسم کی برائی، پاکوں کی ہتک کرنا سب سے برا یہی ہے۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب جو تم کر رہے ہو، تم بہت آگے نکل گئے ہو، میری اب دعا ہے خدا سے کہ اے خدا تم اپنا فیصلہ ہم اب کر دے، بہت ہو چکا ہے میرے ساتھ۔ دنیا میں گرچہ ہوگی 100 قسم کی برائی، پاکوں کی ہتک کرنا سب سے برا یہی ہے، نبیوں کی ہتک کرنا اور گالیاں بھی دینا،
نبیوں کی ہتک کرنا اور گالیاں بھی دینا، کتوں سا کھولنا منہ، تخم فنا یہی ہے۔ تو اس پر میں خطبہ ختم کرنے سے پہلے میں 2-3 دعائیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کچھ دعائیں تو حضور صاحب کی ہیں، کچھ دعائیں قرآنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ میں التجا کرتا ہوں، اے میرے خدا میری فریاد سن کہ میں اکیلا ہوں، اے میری پناہ، اے میری سپر میری طرف متوجہ ہو کہ میں چھوڑا گیا ہوں، اے میرے پیارے اور اے میرے سب سے پیارے، مجھے اکیلا مت چھوڑ، میں تیرے ساتھ ہوں اور تیری درگاہ میں میری روح سجدہ ریز ہے۔ یا الہی، تو جو ہمارے کاروبار کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے دلوں پر تیری نظر ہے اور تیری عمیق نگاہوں سے ہمارے اسرار پوشیدہ نہیں ہیں، تو ہم میں اور ہمارے مخالفوں میں فیصلہ کر دے، اور وہ جو تیری نظر میں صادق ہے اس کو ضائع مت کر، کہ صادق کے ضائع ہونے سے ایک جہان ضائع ہوگا۔ اے میرے قادر خدا، تو نزدیک آ جا اور اپنی عدالت کی کرسی پر بیٹھ اور یہ روز روز کے جھگڑے قطع کر۔ ہماری زبانیں لوگوں کے سامنے ہیں اور ہمارے دلوں کی حقیقت تیرے آگے منکشف ہے۔ میں کیوں کر کہوں اور کیوں کر میرا دل قبول کرے کہ تو صادق کو ذلت کے ساتھ قبر میں اتارے گا، اور بادشاہانہ زندگی والے کیوں کر فتح پائیں گے۔ تیری ذات کی مجھے قسم ہے کہ تو ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ اے خدا، کیا میں تیری طرف سے نہیں ہوں؟ اس وقت لعنت و تکفیر کی کثرت ہو گئی ہے۔ ففتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے خدا، تو آسمان سے میرے لیے نصرت نازل فرما اور مصیبت کے وقت اپنے بندے کی مدد کے لیے آ۔ میں کمزوروں اور ذلیلوں کی طرح ہو گیا ہوں اور قوم نے مجھے دھتکار دیا ہے اور مورد ملامت بنایا ہے، پس تو میری ایسی نصرت فرما جیسی تو نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے دن میں فرمائی۔ وَفَزْنَا یا خیر الحافظین اِنَّکَ الرب رحیم، کتبت علی نفسک الرحمت فاجعل لنا حظا منها دار النصرۃ والرحمن وتب علینا وانت ارحم الراحمین۔ رب فرق بین صادقین و کاذبین انت تری کل مسلم و صادقین۔ اے میرے رب، صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا، تو جانتا ہے کہ مسلم اور صادق کون ہے۔ رب انی قومی کذبونی فافتح بینی و بینہم فتحم و نجنی و مما من المومنین۔ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، پس تو میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک قطعی فیصلہ فرما دے اور مجھے بھی نجات بخش اور ان کو بھی جو مومنوں میں سے میرے ساتھ ہیں۔ ربا نفت بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ فرما دے، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر محمد یار صاحب، اپنے ویڈیو میں آپ بھی آمین ثم آمین میری اس دعا کا ذکر کر کے کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اپنے نام نہاد سو کارڈ خلیفے کو بھی کہہ دے کہ اگلا خطبہ جمعہ میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اسی طرح یہ جو میں نے آمین ثم آمین اپنی دعا پر کہا ہے وہ بھی میری دعا کا حوالہ دے کر کہ عبدالغفار جمبا نے 11 اکتوبر 2019 کے خطبہ جمعہ کے آخر پر جو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، میں اس پر مرزا مسرور خلیفۃ الخامس آمین ثم آمین کہتا ہوں، وہ بھی ان سے بھی کہہ دینا، وہ کہہ دے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم انتظار کریں گے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر